ایران قومی وقار پر سمجھوتا نہیں کرے گا، امریکہ نے ہر حد عبور کی، امریکہ کو جواب دہ ٹھہرایا جائے۔ ایرانی وزیر خارجہ عباس عراقچی کی استنبول میں نیوز کانفرنس، بولے امریکی حملے ناقابل قبول اور ناقابل برداشت ہیں، اب نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہوگا۔ ایران کی ایٹمی پرامن ایٹمی تنصیبات پر حملے افسوسناک اور قابل مذمت ہیں۔ ایران نے کبھی مذاکرات سے انکار نہیں کیا، ہم مذاکرات میں تھے لیکن امریکہ نے سفارتکاری کے عمل کو تباہ کیا۔ امریکی حملے عالمی قوانین اور اقوام متحدہ کے چارٹر کے خلاف ہیں، ہمارے دشمنوں کو صرف طاقت کی زبان سمجھ آتی ہے۔ امریکہ نے 2 ہفتے کا کہہ کر دوسرے دن ہی ایران پر حملہ کر دیا۔ فردو، نتنز اور اصفہان میں ایرانی ایٹمی تنصیبات تباہ۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے حملے کی کامیابی کا اعلان کرتے ہوئے گیند ایران کے کورٹ میں ڈال دی، کہا تہران اب امن چن لے ورنہ ایران کے لیے بڑا سانحہ ہوگا۔ ایران نے بھی امریکی حملوں کی تصدیق کر دی، کہا نشانہ بنائی گئی تنصیبات پہلے ہی خالی کرا لی گئی تھیں، جنگ امریکہ نے شروع کی، اب ختم ایران کرے گا، امریکہ کو حملے کی سزا ضرور ملے گی۔ امریکہ نے حملے میں ایرانی فردو جوہری سائٹ پر 6 بنکر بسٹر بم برسائے۔ ایران کی دیگر جوہری سائٹس پر حملوں میں 30 ٹوماہاک میزائل استعمال ہوئے۔ B-2 بمبار طیاروں نے 30,000 پاؤنڈ پے لوڈ ان ایرانی جوہری تنصیبات پر خالی کیے۔ امریکی میڈیا کے مطابق ایرانی تنصیبات پر حملے سے چند گھنٹے قبل امریکہ نے اپنے B-2 بمبار طیارے بحر الکاہل کی طرف روانہ کیے۔ B-2 بمبار طیارے ریڈار میں آنے سے قبل ہی مشن مکمل کر کے جانے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ امریکہ نے ایران کے مقامی وقت کے مطابق رات 2:30 بجے حملہ کیا۔ ایران کا ایٹمی پروگرام جاری رکھنے کا اعلان، ایرانی ایٹمی توانائی ادارے نے امریکی حملوں کی تصدیق کر دی۔ ترجمان نے کہا امریکی حملے کے باوجود ایران ایٹمی پروگرام جاری رکھے گا۔ امریکی حملہ عالمی قوانین کی خلاف ورزی ہے، ایران قومی صنعت کی ترقی روکنے کی اجازت نہیں دے گا۔ امریکی حملے کے بعد ایران کا اسرائیل پر ایک اور بڑا حملہ، پہلی مرتبہ استعمال کیے گئے خیبر شکن میزائلوں سے اسرائیلی شہروں میں بڑی تباہی۔ ایرانی میزائلوں نے حیفا اور تل ابیب کے کئی مقامات کو نشانہ بنایا۔ اسرائیلی میڈیا کے مطابق حملے میں 25 اسرائیلی زخمی ہوئے۔ ایرانی حملے کے بعد تل ابیب سمیت تمام شہروں میں جنگی سائرن بج اٹھے، فضائی دفاعی نظام فعال، کئی عمارتوں کو نقصان، ہلاکتوں کا خدشہ۔ اسرائیل میں دفاتر اور سکول بند۔ ایرانی پاسداران انقلاب کے مطابق حملے میں بن گورین ایئرپورٹ کو براہ راست نشانہ بنایا گیا۔ ایرانی حملے کے اہداف میں اسرائیلی فوج کی سافٹ ویئر کمپنیز کے دفاتر، پاور پلانٹس، آئل ریفائنری، ایئر بیس، سائبر کمانڈ آفس کے ہیڈ کوارٹرز بھی شامل۔ ایران نے اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے اجلاس کی درخواست کر دی۔ ایرانی سپریم لیڈر آیت اللہ خامنائی کا شدید رد عمل، کہتے ہیں امریکہ جنگ میں کود پڑا ہے، اب نقصان کا ذمہ دار امریکہ ہوگا، حملے میں امریکہ کا ایران سے کہیں زیادہ نقصان ہوگا۔ تنازع کا کوئی فوجی حل نہیں، فریقین تحمل سے کام لیں، آگے بڑھنے کا راستہ صرف سفارتکاری ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوتریس کا بیان، کہتے ہیں ایران پر امریکی حملے سے سخت پریشان ہوں، جنگ سے کسی کا کوئی فائدہ نہیں، جنگ کسی بھی مسئلے کا حل نہیں، خطرناک لہر میں افراتفری سے بچنے کی ضرورت ہے۔ جنگ آپ نے شروع کی، ختم ہم کریں گے، پاسداران انقلاب کا امریکی حملوں پر رد عمل۔ ترجمان کے مطابق مشرق وسطی میں تمام امریکی اہداف کو نشانہ بنائیں گے، امریکہ سخت سزا کے لیے تیار رہے۔ ایرانی عہدیدار نے کہا دشمن کے حملے سے قبل تمام جوہری پلانٹس کو خالی کر دیا گیا تھا، فضائی حملوں میں فردو جوہری سائٹ کو نشانہ بنایا گیا، اصفہان اور نیتنز جوہری سائٹ سے قریب بھی حملے کیے گئے۔ نشانہ بنائی گئی سائٹس میں کوئی ایسا مواد نہیں تھا جو اخراج کا باعث بنے۔ ایران کے جوابی حملے کا خطرہ، اسرائیل میں سکول دفاتر بند کر دیے گئے۔ وزیراعظم شہباز شریف کی آج ایرانی صدر سے ٹیلی فون پر گفتگو متوقع۔ ذرائع کے مطابق شہباز شریف اور مسعود پزیشکیان کے مابین موجودہ صورتحال پر بات چیت ہوگی۔
پاکستان ایرانی ایٹمی تنصیبات پر امریکی حملے کی شدید مذمت کرتا ہے۔ خطے میں بڑھتی کشیدگی پر گہری تشویش ہے۔ ترجمان دفتر خارجہ کے مطابق ایران پر امریکی حملہ اسرائیلی حملوں کا تسلسل ہے۔ ایران پر حملے بین الاقوامی قوانین کی کھلی خلاف ورزی ہیں۔ ایران کو اپنے دفاع کا حق حاصل ہے۔ کسی بھی قسم کی مزید کشیدگی پورے خطے اور اس سے باہر نہایت سنگین نتائج کا باعث بنے گی۔ شہریوں کے جان اور مال کے تحفظ کو یقینی بنانا ناگزیر ہے۔ ایران پر امریکی حملے کی سعودی عرب کی طرف سے مذمت۔ سعودی وزارت خارجہ کے بیان کے مطابق دنیا کو انتہائی حساس حالات اور سنگین بحران کا سامنا ہے۔ عالمی برادری بحران کے سیاسی حل کے لیے کوششیں تیز کرے۔ ایران پر امریکی حملے سے برطانیہ کا کوئی تعلق نہیں۔ برطانوی وزیر تجارت جوناتھن کے مطابق برطانیہ ایران پر امریکی حملوں میں ملوث نہیں ہے۔ امریکہ نے برطانیہ سے بحر ہند میں برطانیہ کے ریاگو گارسیا اڈے کے استعمال کی حمایت نہیں کی۔ برطانیہ کی حکومت کو حملوں کی پیشگی اطلاع دی گئی تھی۔ ایران پر امریکی حملے کے بعد یورپی یونین کا ہنگامی اجلاس طلب۔ کل ہونے والے اجلاس میں برطانیہ، جرمنی، فرانس سمیت دیگر یورپی ممالک کے وزرائے خارجہ شریک ہوں گے۔ انٹرنیشنل ایٹامک انرجی ایجنسی کا ہنگامی اجلاس بھی کل ہوگا۔ بورڈ آف گورنرز کے ہنگامی اجلاس میں ایران پر امریکی حملے کے بعد کی صورتحال کا جائزہ لیا جائے گا۔ ایران پر امریکی حملوں کے بعد سعودی عرب کے ماحول میں تابکاری کے آثار نہیں ملے۔ سعودی جوہری ریگولیٹر حکام کا بیان۔ ترجمان نے کہا کہ امریکی حملوں سے دیگر خلیجی ریاستوں کے ماحول میں بھی تابکاری کے اثرات نہیں پائے گئے۔ ایران پر حملے کے بعد امریکی سینیٹرز کی ٹرمپ پر کڑی تنقید۔ ریپبلکن سینیٹر سین کاسٹن نے کہا کسی امریکی صدر کو ایسے ملک پر حملے کا اختیار نہیں جو فوری خطرہ نہ ہو۔ امریکی ڈیموکریٹ سینیٹر برنی سینڈر نے کہا امریکی صدر کو کانگریس کی اجازت کے بغیر حملے کا اختیار حاصل نہیں۔ ٹرمپ نے امریکی آئین کی پامالی کی ہے۔ امریکی خارجہ کمیٹی کے ڈیموکریٹ سینیٹر جین شیہین نے کہا امریکہ کو اس جنگ میں الجھنا نہیں چاہیے۔ ٹرمپ صورتحال کو ٹھنڈا اور کشیدگی ختم کر کے امریکی کانگریس کو آگاہ کرے۔ ڈیموکریٹ سینیٹر اور امریکی آرمڈ سروسز کمیٹی کے سربراہ جیک ریڈ کا ٹرمپ سے تحمل سے کام لینے اور سفارتکاری بڑھانے کا مطالبہ۔ امریکی صدر ٹرمپ کا نتنیاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ۔ کہا آج کے اہداف کافی مشکل تھے۔ امریکی طیاروں نے ایران کی 3 جوہری تنصیبات کو ختم کر دیا۔ ابھی بہت سے اہداف باقی ہیں۔ ایران خطے میں دہشت گردی کو سپورٹ کر رہا تھا۔ اسرائیلی وزیراعظم نتنیاہو کا ٹرمپ سے اظہار تشکر۔ کہا امریکہ نے وہ کر دکھایا جو دنیا کا کوئی ملک نہیں کر سکا۔ ٹرمپ نے حملوں کے بعد مجھے ٹیلی فون پر کال کی۔ ٹرمپ نے ایران کی جوہری تنصیبات کے خاتمے کا وعدہ پورا کیا۔ ٹرمپ کا فیصلہ دنیا کی تاریخ بدل دے گا۔ ایران پر امریکی حملے پر عالمی رد عمل۔ نیوزی لینڈ کے وزیر خارجہ کی امریکی حملے پر تشویش، سفارتکاری کے لیے زور۔ کیوبا کے صدر نے کہا امریکی حملوں کی شدید مذمت کرتے ہیں۔ فوری جنگ بندی کا مطالبہ۔ چلی، میکسیکو، وینزویلا کی طرف سے بھی ایران پر امریکی حملوں کی مذمت کی گئی۔ بھارت پاکستان میں دہشت گردی کی پشت پناہی کر رہا ہے۔ پاک فوج جدید جنگی حکمت عملی کے ساتھ دشمن کو منہ توڑ جواب دے رہی ہے۔ ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف کے مختلف مذاہب اور سماجی حلقوں سے خصوصی ملاقات میں گفتگو۔ کہا نسلی یا لسانی نفرت جہالت ہے۔ تمام مذاہب سے تعلق رکھنے والے پاکستانی برابر ہیں۔ متحد رہیں گے تو کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی۔ جہاد کا اعلان صرف ریاست کر سکتی ہے، کسی فرد یا گروہ کو یہ اختیار حاصل نہیں۔ اور لاہور سمیت پنجاب کے متعدد علاقوں میں بارش سے گرمی کا زور ٹوٹ گیا۔ محکمہ موسمیات کے مطابق اسلام آباد، بالائی پنجاب، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان میں بادل برسے۔ لاہور کے مختلف علاقوں میں بارش، بادل برسنے کا سلسلہ 24 گھنٹے جاری رہ سکتا ہے۔ کراچی میں ٹھنڈی ہوائیں، موسم خوشگوار، درجہ حرارت 29 ڈگری ریکارڈ۔
محکمہ موسمیات کا کہنا ہے کہیں زیادہ تو کہیں ہلکی بارش کا امکان، پشاور میں مطلع جزوی ابر آلود، درجہ حرارت میں کمی، بلوچستان کے بیشتر علاقوں میں موسم خشک رہے گا۔